2025 کا اختتام ہے اور ہم دن بدن اپنی زندگی میں آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہر سال نئے عزائم، نئے ارادے، نئی سوچ ہوتی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس وقت چند چیزیں سامنے ہیں جو پچھلے سالوں کے تجربے اور مشاہدے کے بعد عرض کر رہا ہوں۔ یوں بہت ساری باتیں ہیں جو ہم نئے سال کے آغاز پر کر سکتے ہیں، لیکن چند چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ کچھ باتوں کا تکرار ہے اور کچھ باتیں وہ ہیں جو اس وقت کی ضرورت ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنی شخصیت کا جائزہ لیں۔ اتنے عرصے میں ہم جو زندگی کے مختلف کام کرتے رہے اور کر رہے ہیں، آیا ہم ترقی کی طرف ہیں یا تنزلی کی طرف ہیں؟ سب سے بنیادی چیز یہ ہے۔ اگر ہم ترقی کی طرف ہیں تو بہت اچھی بات ہے اور پھر اس میں آگے بڑھنا چاہیے، لیکن اگر ہم تنزلی کی طرف ہیں تو یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں لیکن گر رہے ہیں۔ صحت کے اعتبار سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، گرچہ بڑھاپا انسان کو تنزلی کی طرف لے جاتا ہے، لیکن ہمارے اخلاق، کردار، گفتار، رویے، میل جول، یہ ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی سیکھیں کہ ہر بات پہ بولنا نہیں ہے۔ خاموشی بھی بہت بڑا ہتھیار ہے، چپ رہنا بھی بہت بڑا جو ہے وہ آپ کے پاس ایک عمل ہے۔ خاموشی ایک مستقل عمل ہے۔ تو اس وقت جو حالات بن رہے ہیں اس میں آپ اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو یا تو خیر کی بات کہیں، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، یا سکوت اختیار کریں، اور جو سکوت اختیار کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بہت ساری پریشانیوں سے نجات بھی عطا فرماتے ہیں، جیسا کہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق پہ توجہ دیں۔ سوشل میڈیا کا اتنا عموم ہو چکا ہے، لیکن آپ اس میں لوگوں کے گفتگو دیکھیں، بات چیت دیکھیں، کمنٹس دیکھیں، تو آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی نظر آئیں گی جو اخلاق سے گری ہوئی ہیں۔ دیکھیں یہ سب چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں، ہر چیز اللہ کے پاس بھی نوٹ ہو رہی ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تو ہماری بد اخلاقی بھی نوٹ ہو رہی ہے، اور کیا کیا ہو رہا ہے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت ہی زیادہ ہم نقصان کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ حکمت سے کام لیں۔ ہر بات کا فوری رد عمل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ رد عمل ہو تو آپ حکمت کے ساتھ دیں، بصیرت کے ساتھ دیں، محبت کے ساتھ دیں۔ دیکھیں محبت کو فروغ دینا، نفرتیں تو پہلے ہی بہت ہو چکی، قربت کو فروغ دینا، دوریاں تو بہت ہو چکی ہیں۔ اس وقت اختلاف ہونا کسی چیز میں مذموم نہیں ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے، لیکن اس اختلاف میں ایک دوسرے پر دشمنی، عداوت اور ایک دوسرے کے خلاف ہو جانا، کسی کو برداشت نہ کرنا، یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ حکمت کے ساتھ چلنے کو اور حکمت کے ساتھ معاملات انجام دینے کی ضرورت ہے۔ پانچویں چیز ہے کہ اپنے علم پر، اپنے وقت پر اور اپنے تعلقات پہ توجہ دیں۔ ہمارا علم مضبوط ہونا چاہیے، چاہے وہ ہم کسی بھی شعبے کا علم حاصل کر رہے ہیں، اور اگر ہمیں کوئی خبر بھی مل رہی ہے تو ہم اس کی تحقیق ضرور کریں، بغیر تحقیق کے بات نہ کریں، اس سے بھی بڑے نقصانات ہو رہے ہیں۔ ساتھ میں اپنے وقت پہ توجہ دیں۔ 24 گھنٹے سب کو ملیں، آج تک جو بھی دنیا میں آیا اس کو اتنے ہی وقت جو ہے پورے دن کا ملا ہے۔ اب اس 24 گھنٹے کے وقت کو ہم مثبت اور معیاری استعمال کر رہے ہیں، خیر کے کام کے لیے کر رہے ہیں یا شر کے لیے کر رہے ہیں، اپنے نفع کے لیے کر رہے ہیں یا اپنے نقصان کے لیے کر رہے ہیں، اس سے ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار رہے ہیں یا دنیا آخرت کو بگاڑ رہے ہیں، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اپنے تعلقات پہ توجہ دیں، ہم کن لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست رکھ رہے ہیں، کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اور صرف عام محفل میں بیٹھنا نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر ہماری بیٹھکیں لگی ہوئی ہیں، مختلف گروپس اور پلیٹ فارم میں ہم ہیں، وہاں سے ہمیں خیر مل رہی ہے، شر مل رہا ہے، ان بیٹھکوں پر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخری چیز ہے اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں، اور خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا کوئی شعبہ متعین کریں، اپنا کام متعین کریں اور اس میں مسلسل لگے رہیں۔ استقامت کے ساتھ اگر آپ چلتے رہیں گے تو آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو جائے گی، اللہ آپ پر اس چیز کے راستے کھولے گا۔ آپ نے اپنا مشن سامنے رکھنا ہے، اپنا کام سامنے رکھنا ہے، اور سب سے بڑا کام جو حضرت مولانا محمد احسان الحق صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ امت کو جوڑنے والا کام ہے، کہ امت کو جوڑیں، اللہ سے بھی جوڑیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑیں، قرآن سے جوڑیں، حدیث سے جوڑیں،
امت کو آپس میں بھی جوڑیں، یہ سب سے بڑا کام ہے، یہ بہت بڑی خیر ہے، اس کے اوپر آ جائیں، محبتوں کے اوپر آ جائیں، آپ دیکھیں آپ کا سال قیمتی بن جائے گا۔ اس سال کو ان صفات اور ان خوبیوں کے ساتھ شروع کرنے کی ترتیب بنائیں۔ جزاکم اللہ۔